تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا. یعنی پہلی چیز شاخص جو ان کی زندگی میں ہے وہ ظلم کا مقابلہ ہے. ایک خاتون جب ظلم کا مقابلہ کر سکتی ہیں اس دور کے اندر تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے اندر؟ اپنے قلم سے، اپنے لفظ سے، اپنی باتوں سے، اپنی اسٹریٹجی سے، اپنے اعمال سے. تو پہلی چیز دوستو باطن کو پاک کرنا ہے، باطن کو صاف کرنا ہے، خلوص اور اخلاص چاہیے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا پر وہی نازل ہوئی کہ کچھ لوگ آپ کو مارنے کا منصوبہ بنا کر آ رہے ہیں. خوب راز کھل گیا. رسول خدا نے مولا کائنات کو بھیجا، فلانی جگہ ہوں گے، اگر وہ تمہارے مقابلے میں آئیں تو ان کو مار دینا، مگر ایک کی ایسی شکل ہوگی اسے چھوڑ دینا، اس کی ایسی حلیہ ہوگا اس کو چھوڑ دینا، باقی اگر تم سے لڑے تو ان کو مار دینا. رسول مولا کائنات گئے، دیکھا ایسے ایسے تھے، آپس میں درگیری ہوئی، دو کو امام علی نے مار دیا. ایک کی جو رسول خدا نے جس طرح حلیہ بتایا تھا اس کو پکڑا، اب اس کو جو پکڑ کے لے کے جانے لگے تو کہنا بھائی مجھے ہی مار دو، میں بھی ان کے ساتھ تھا. کہا نہیں، رسول نے بلایا ہے. لے کے گئے، رسول خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہے. رسول خدا نے کہا کہ تم نے بنایا تھا، یہ ہمیں پتہ چل گیا، لیکن کہا تو مجھے کیوں نہیں کچھ کہا؟ کہا کیونکہ تم اپنے قبیلے میں سخاوت کرتے تھے، تم اپنے لوگوں کا خیال کرتے تھے، تم لوگوں کی مدد کرتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے، تو اس لیے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو کہا آپ کا دین ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے؟ کہا ہاں، ہمارا دین اسی چیز کو اہمیت دیتا ہے. وہ شخص مسلمان ہو گیا. یعنی کیا؟ یعنی آپ جس جگہ جس معاشرے میں اگر آپ خلوص اور اخلاص سے کوئی کام کرتے ہیں خدا کو پسند ہے، اور اسی خلوص اور اخلاق کی وجہ سے خدا آپ کو بچا دے گا. روایت میں آیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں حتیٰ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ملائکہ ان کی نیکیوں کو لکھیں. کیوں؟ وہ نہیں چاہتے جو ہم نیکی کر رہے ہیں وہ ملائکہ کو بھی پتہ چلے. یعنی کون لوگ ہیں یہ؟ یعنی اتنا چھپا کر نیکی کرنا چاہتے ہیں کہ صرف وہ اور ان کے خدا کا معاملہ رہے، کہ ملائکہ بھی نہ لکھیں. اور ہوگا روز قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے ملائکہ کے پاس، سب کچھ ان کے چیپٹر میں خالی ہوں گے. کہا پروردگار سے کہ پروردگار ان کا کیا ہے، ان کی کیا چیز ہے؟ تو پروردگار کہے گا نہیں، یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے نہیں چاہا کہ تم بھی ان کے نیک عمل کو دیکھو، ہم نے تم سے بھی چھپا کے رکھا. تو کہا پروردگار کچھ تو ان کا اعمال نامہ بھیجیں کہ ہم ان کو کہاں بھیجیں؟ پروردگار کہے گا جب میں نے دنیا میں انہیں تم سے چھپا کے رکھا تھا تو یہاں پہ بھی میں انہیں تم سے چھپا کے لے جاؤں گا. اخلاص. میں تو نیکی کرتا، میں اپنے آپ کو عزیزان محترم، میں یہ حدیث سنی، میں نے اپنے آپ کو کوسنے لگا. یعنی ویسی زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں، اور جو دو چار نیکیاں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نیکیاں کرتا ہوں، میں اس کو اشکار کر دیتا ہوں لوگوں کے آگے. لوگوں کے آگے بتاتا ہوں دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. میں ہوں کون؟ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ یعنی جو رہا صاحب مجھے اللہ نے موقع دیا تھا کہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں، وہ میں نے لوگوں کے آگے بتا کر اپنی اس نیکیوں کو ضائع کر دیا. یہ جو گھر جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ جو گھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائف سٹائل فاطمی ہونا چاہیے. یعنی جہاں پر رسول خدا کی بیٹی ہیں حضرت سلیمان فارسی نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ چادر ہے، چادر میں جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی چادر ہے اس چادر کے ساتھ. تو کہا عجیب، ایران اور روم کی شہزادیاں، بادشاہوں کی بیٹیاں سونے کی کرسیوں پہ بیٹھ رہی ہیں، اور رسول جو پوری کائنات کے لیے پروردگار نے بھیجا ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ پیوند والی چادر کے اندر ہے، اس چادر کے اندر جا رہی ہے. اس نگرانی کو ظاہر کیا. حضرت سیدہ پر بی بی کہتی ہیں خوب ہمارے لیے پروردگار نے ہر چیز آخرت میں رکھی ہوئی ہے، ہمیں دنیا میں ان مالوں کی رغبت بھی